بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم نے انگلش کی بک کا لیسن نمبر 1 دی پیپل آف دی کیو کی ریڈنگ کرنی ہے، اس کے ٹرانسلیشن کرنی ہے، اس کے ورڈز میننگ کرنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلے آپ لوگ پیج یونٹ نمبر 1 نکال لیں اور ریڈنگ میں سٹارٹ کرتا ہوں۔ جیسے کہ یونٹ کا نام ہے دی پیپل آف دی کیو، غار کے لوگ۔ سب سے پہلے مختصر میں یہ بتاتا چلوں کہ بیٹا یہ ایک واقعہ ہے، ایک سٹوری ہے جو قرآن مجید سے لیا گیا ہے۔ اس واقعہ قرآن مجید کی ایک سورت کا نام ہے سورہ کاف۔ اس سورت کے اندر، اس سورہ میں یہ واقعے کا سارا بیان کیا گیا ہے اور اس کو اس بک میں وہاں سے لیا گیا ہے۔ تو میں ریڈنگ بھی کروں گا، ساتھ ساتھ ٹرانسلیشن بھی کروں گا، ٹھیک ہے۔ They kept sleeping for 309 years in the cave as the sun did not hit their dwelling with high heat or bright sunbeams۔ تو بیٹا یہ واقعہ جو ہے یہ کچھ لوگوں کا ہے جو غار میں جا کر سوتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں اپنے دور کے اندر، اور اس وقت کا جو حکمران ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، وہ ان پر سختیاں فورس ان کو مارنا چاہتا ہے۔ یہ غار میں جا کے سو جاتے ہیں، تقریباً 309 سال سوتے ہیں، اتنا بڑا معجزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سونے کے بعد جب یہ دوبارہ اٹھتے ہیں اور بازار میں جاتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہاں کا پہناوا دیکھتے ہیں، خوراک دیکھتے ہیں، اپنے پیسے کو یوز کرتے ہیں، تو پتہ چل جاتا ہے لوگوں کو کہ یہ لوگ اس دور کے لوگ تھے۔ بادشاہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جب یہ غار میں جاتے ہیں اس وقت یہ اکیلے خود مسلمان تھے، لیکن جب یہ اٹھتے ہیں تو پورا ملک مسلمان ہوتا ہے۔ بادشاہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، بادشاہ اس معجزے کو دیکھتا ہے اور بڑا معجزے سے متاثر ہوتا ہے، اس کی عوام بہت متاثر ہوتی ہے اور ان پر نوازش کرتی ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اسی علاقہ یعنی کہ ترکی کے اندر وہیں ان کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ کہانی کی سٹوری تھی اور ہم آگے چل رہے ہیں اب۔ تو میں نے پہلی 2 لائنیں جیسے کہ ٹرانسلیشن کر دی ہیں کہ دے کیپٹ سلیپنگ فار 309 years in the cave، کہ وہ لوگ 309 سالوں تک غار میں سوتے رہے۔ ایز سورج، دی سن کا مطلب دی سن، سورج، ڈڈ ناٹ ہٹ، سورج نے ان کو نہیں اونگایا۔ ڈویلنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ اونگنا، ان کو نہیں اٹھایا، ان کو نہیں جگایا۔ وتھ ہائی ہیٹ، اپنی سخت گرمی کے ساتھ، یا اور برائٹ سن بیم، سورج کی اپنی کرنوں کے ساتھ اس کو نہیں جگایا۔ There was an abundant flow of air، ٹھیک ہے، ہوا کا بہاؤ، ہوا کا جو جھونکے تھے انہوں نے بھی نہیں، اس ٹائم ہوا کے جھونکے آتے تھے۔ اینڈ دیئر باڈیز، اور ان کے جسم ور ٹرن آن رائٹ دیئر لیفٹ اینڈ رائٹ سائڈ، وہ کروٹیں لیتے تھے سیدھے سے الٹی سائڈ پر، کبھی الٹی سے سیدھے سائڈ سے۔ سو دے وڈ ناٹ ڈیکے، ڈیکے کا مطلب ہوتا ہے مر جانا، زوال آ جانا ان کا، لیکن ان کے جسم پر یعنی کہ وہ کروٹیں تو ضرور لیتے تھے لیکن وہ مرے نہیں تھے، سوئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اتنے لمبے عرصے تک اگر مر گئے، وہ مرے نہیں تھے لیکن صرف وہ کروٹیں لیتے تھے۔ دی ایگزیکٹ نمبر آف دی پیپل واز ناٹ کلیئر، جو لوگوں کی تعداد تھی کہ اس غار میں کتنے لوگ ہیں، غار کے اندر لوگوں کی تعداد کلیئر نہیں تھی۔ واز ناٹ کلیئر، واضح نہیں تھی کتنے لوگ تھے۔ سم ڈاؤٹ دے ور 3 or 5 in the number، کچھ سوچتے ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہاں پر 3 یا 5 لوگ تھے۔ اینڈ سم سے 7 with their dog sleeping beside them، اور کچھ کہتے ہیں کہ وہاں 7 تھے، 7 لوگ تھے، لیکن ساتھ ان کا کتا بھی تھا، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا۔ only Allah knows the best، صرف اللہ جانتا ہے دی بیسٹ، اللہ کو سچ پتہ ہے بہترین بات کا کہ کتنے لوگ تھے وہاں پر۔ دی پیپل آف دیئر کنٹری ور unaware of their presence in the cave، اور
ان کے ملک کے لوگ یعنی کہ وہاں کی جو رعایا تھی ان کو پتہ ہی نہیں تھا، ان اویئر بے خبر تھے، آف دیئر پریسنس ان دی کیو غار میں ان کی موجودگی کے، ان کی جو اس دور کا ملک کے لوگ جو تھے وہ ان کو غار میں موجود ہونے کا ان کو پتہ ہی نہیں تھا. اینڈ دیئر فور لہٰذا دی ریمینڈ وہ جو لوگ تھے رہے وداؤٹ انٹرپشنز بغیر کسی رکاوٹ کے. انٹرپشن کا معنی ہوتا ہے رکاوٹ. ٹھیک ہے جی بچوں. آگے ہم اب دوسرا پیراگراف سٹارٹ کرتے ہیں. دے ور ینگ مسلم مین فرام دی ٹیریٹری کالڈ ایمفیسز ناؤ ڈیز ان ٹرکی. اس دور کے وہ جو لوگ تھے وہ سب مسلمان تھے، اور ایمفیسس سلطنت جو کہ آج کل ترکی کہلاتی ہے اس کے باشندے تھے اور سب مسلمان تھے. دی کنگ آف دیٹ ٹیریٹری واز دقیانوس ڈیشیزز who was an infidel. ٹھیک ہے. اس سلطنت کا بادشاہ ٹیریٹری کہتے ہیں بیٹا کنگڈم کو، سلطنت کو کہتے ہیں. اس سلطنت کا بادشاہ دقیانوس تھا، یعنی کسی چیز کو مانتا نہیں تھا. ٹھیک ہے نا، پرانے خیالوں کا لگا لیں. ٹھیک ہے. who was an infidel. infidel بیٹا کہتے ہیں کافر کو، جو ایک کافر تھا. اینڈ فورسڈ اور ظلم کرتا تھا، زور لگاتا تھا ہز کنٹری مین اپنی رعایا پر ٹو ورشپ آئیڈلس اپنے رعایا پر کہ وہ بتوں کی پوجا کریں، وہ زور لگاتا تھا. فیرنگ کہتے ہیں خوف زدہ ہونا. فیرنگ ڈیٹ اس کے خوف سے دے وڈ ایدر بی فورس ٹو لیو اسلام، وہ اسلام کو چھوڑ دیتے تھے، اور اسلام چھوڑنے پر زور دیتا تھا، یا بی کلڈ بائی دی کنگ، یا بادشاہ کو قتل کر دیتا تھا. دیز ینگ مین یہ نوجوان ہیڈ ساؤٹ ریفیوجی ان دی کیو غار میں کافی عرصے رہے، پناہ گئے انہوں نے اختیار کی، پڑے رہے. ٹھیک ہے. غار میں کافی عرصے پڑے رہے. دی کیو غار میں پڑے رہے. ویئر جہاں پر دے ریمینڈ ان سلمبر کا معنی ہوتا ہے بیٹا نیند آنا. اینڈ ڈیپ سلیپ فور آ لانگ ٹائم جہاں پر وہ لمبے عرصے کے لیے گہری نیند سوئے رہے. وین بیٹا نیکسٹ تیسرا پیراگراف ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، اور میں نے ان کے معنی بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتا دیے. ریفیوجی کا معنی پناہ گزین ہوتا ہے، سلمبر کا معنی ہوتا ہے نیند. اب تیسرا پیراگراف بیٹا. وین دے وینٹ ٹو دی کیو جب وہ غار کی طرف گئے. دے پریڈ ٹو اللہ فار ایزی تو انہوں نے اللہ سے آسانی کی دعا کی. ٹھیک ہے. یعنی کہ جب وہ لوگ غار کی طرف بھاگ رہے تھے اور غار کے اندر گئے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، آسانی کی، یا اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا کر دے. دے ڈیسائیڈیڈ ٹو ٹیک ریسٹ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم آرام کریں گے دیر یہاں پر، فور اے وائل کچھ دیر کے لیے. لیونگ دی ڈاگ نیئر دی انٹرنس ایز اے گارڈ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کچھ دیر یہاں پر آرام کریں گے اور داخلے والے راستے پر کتے کو بطور حفاظت چھوڑ دیا اپنے پاس ہی. اللہ پٹ دیم اینڈ دی ڈاگ ٹو سلیپ فار 309 years اللہ نے انہیں اور کتے کو وہاں پر 309 سالوں کے لیے سلائے رکھا. دیکھو 309 سالوں تک اللہ نے ان کو سلائے رکھا. دی ہولی قرآن از سورہ کاف describes the conditions of the people and the dogs during the long period. یہ واقعے کا ذکر میں جیسے کہ بتا چکا ہوں. قرآن مجید کی سورہ کاف میں ان لوگوں کی حالت کو بیان کیا گیا ہے، اور اتنے لمبے عرصے وہ جو کتا بھی تھا ان کے ساتھ یہ لوگ تھے، ان کی سب حالت کو بیان کیا گیا ہے. نو گسٹ آف وائنڈ کوئی ہوا اتنی تیز نہ چلی، ہوا کا گرولا یعنی کہ کچھ زیادہ تیز جھکڑ نہیں آیا. اور رمبل آف دی تھنڈر اور نہ ہی بادلوں کی گڑگڑاہٹ ہوئی. بادلوں کی کوڈ انوائے یعنی کہ تیز ہوا
اور بادلوں کی گڑگڑاہٹ could annoy ان کو ناراض نہ کر سکی، ان کو ہلا نہ سکی، ان کو اٹھا نہ سکی، اور awaken them اور ان کو جگا نہ سکی۔ when Allah will جب اللہ کی مرضی ہوئی they woke up تو وہ اٹھے after 309 years 309 سال کے بعد but did not immediately realize that لیکن ان کو فوری طور پہ محسوس نہ ہوا that more than 3 centuries had passed کہ 300 سال گزر چکے ہیں as they slept جیسا کہ وہ سوئے ہوئے ہیں، کہ 300 سال سے وہ سوئے ہوئے ہیں۔ out of hunger بھوک بہت زیادہ لگ رہی تھی they sent one of their companions انہوں نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک کو بھیجا to the city to buy food خوراک خریدنے کے لیے with the money they had اس رقم کو جو 300 وہ والے پیسے کو جو 300 سال پہلے ان کے پاس تھا، اس پیسے دے کر انہوں نے اس کو شہر بھیجا کہ وہ خوراک خریدے۔ to his surprise وہ حیران ہوئے he noticed انہوں نے نوٹس کیا that the city was very different from how they had left اور شہر تو بہت چینج ہو گیا جیسا وہ چھوڑ کے گئے تھے، جب وہ سونے سے پہلے جیسا شہر چھوڑ کے گئے تھے، اب جب وہ شہر دیکھتے ہیں تو وہ بہت چینج ہو چکا ہے۔ he bought food باؤٹ کا بائی کی تھرڈ فارم ہے، باؤٹ کا معنی ہوتا ہے خریدا، اس نے خوراک خریدی۔ بٹ وین ہی پیڈ جب انہوں نے پے کیا فور اٹ اس کے لیے، دی شاپ کیپر واز ایسٹونشڈ ٹو سی دی آؤٹ ڈیٹڈ سلور کوئنس، تو جو دکاندار تھا وہ پرانے سکوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ڈیٹ واز ان یوز 300 ایئر اگو، یہ تو 300 سال پہلے استعمال ہوتے تھے۔ جو دکاندار تھا وہ پیسوں کے سکے دیکھ کر ایک دم حیران ہو گیا اور کہ یہ تو سکے 300 سال پہلے استعمال ہوتے تھے۔ دس از ہاؤ، اسی طرح، دی ریئلٹی آف دا ٹائم، وقت کی حقیقت، دے ہیڈ اسپینڈ ان دی کیو، انہوں نے غار میں گزارا، ٹھیک ہے نا، وقت جو غار میں گزارا۔ گریجولی، آہستہ آہستہ، کیم ٹو لائٹ، ان کو پتہ چلتا گیا، جو روشنیاں آئی ہیں ان کے اندر۔ ڈیورنگ دا ٹائم آف دیئر سلمبر، ان کی نیند کے وقت کے دوران، ان کے سونے کے دوران، آل دی پیپل ہیڈ امبریسڈ اسلام، انہیں پتہ چلا کہ جب وہ غار میں جا کر جتنی دیر سوئے ہیں اب تو سارا ملک ہی مسلمان ہو گیا ہے۔ جب وہ غار میں سونے سے پہلے اس دور میں 300 سال پہلے جو لوگ تھے وہ کافر تھے، ٹھیک ہے، وہ مختلف مذاہب کے تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن جب یہ غار میں 300 سال تک سوتے رہے ہیں تو اتنی دیر میں سب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ سون، جلد ہی، دی نیوز اباؤٹ دی پیپل آف دی کیو اسپریڈ لائک وائلڈ فائر، جلد ہی یہ خبر غار کے لوگوں کی جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ اینڈ دی ینگ مین ور ٹیکن ٹو دی کنگ، ان جوان آدمیوں کو بادشاہ کے پاس لے جایا گیا۔ ہو ایٹ دیٹ ٹائم واز آ پوائز مسلم رولر، جو ایک نیک مسلمان حکمران تھا۔ دیئر ان دی کورٹ، عدالت میں، اٹ واز ریویلڈ، یہ پتہ چلا گیا، یہ ظاہر ہوا عدالت کو، یہ پتہ چلا کہ دیٹ دیز ینگ مین had slept in that unusually long slumber by Allah will، اللہ کی مرضی کے ساتھ غیر معمولی لمبی نیند تک، ٹھیک ہے نا، سوتے رہے تھے اللہ کی مرضی کے ساتھ۔ who had concealed the cave، concealed کا مطلب ہوتا ہے بیٹا چھپا ہوا، جنہیں غار میں چھپایا گیا تھا، جسے اللہ کی مرضی کے ساتھ اللہ نے چھپا دیا ان کو۔ اینڈ آل ٹریسر، اور آل ٹریسز، تمام پیچھا کرنے والے، آف اٹ، ان کا تمام پیچھا کرنے والے، فرام آؤٹ آف دی سائڈ ورلڈ، دنیا کی دوسری طرف چلے گئے، یعنی کہ وہ لوگ دوسری طرف ہو گئے۔ دی کنگ ٹک، بادشاہ نے، ٹک دیئر بلیسنگ، بادشاہ جو کہ مسلمان تھا ان پر بڑی رحمت کی، بلیسنگ کی، بلیسنگ کا مطلب ہوتا ہے رحمت کرنا، نوازنا، ٹھیک ہے نا۔ اینڈ دس میراکل کا مین معجزہ، اس معجزے سے، فاردر مین مزید، اسٹرینتھ کا مطلب طاقت،
دی فیتھ ایمان آف دی کنگ بادشاہ کے ایمان اینڈ ہیز کنٹری مین اور اس کی رعایا. اس واقعے سے بادشاہ اور اس کی رعایا کے ایمان کو بہت طاقت ملی. آفٹر دیئر ڈیتھ ان لوگوں کی وفات کے بعد، نیکسٹ پیراگراف ہم آگے. آفٹر دیئر ڈیتھ ان لوگوں کی وفات کے بعد دی ینگ مین وار بریڈ ایٹ اے پلیس، ان جوانوں کو، ان لوگوں کو ایک جگہ پر دفنا دیا گیا. وچ از اسٹل انٹیکٹ. انٹیکٹ کا مطلب اب تک برقرار ہے. ایز اے سائن ہاؤ اللہ، ٹھیک ہے، یعنی ایک علامت کے طور پہ وہ اب بھی وہاں پر ان کی یعنی کہ قبریں موجود ہوں گی. ہاؤ اللہ ایز کیپٹ دی اسٹوری آف دی پیپل آف کیو، اور اللہ نے علامت کے طور پہ ان کو برقرار رکھا اور اس کہانی کو بیان کر دیا گیا. دی کیو، پیپل آف کیو، غار کے لوگوں کی، alive ٹو دس ڈے، آج تک بھی یہ کہانی ہمیں سن کر ہمیں بھی پتہ برقرار ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ ایسا ہے. تو بچوں آج ہم نے اس کی ریڈنگ کر لی ہے اور ورڈز میننگ جو ہیں یہ میں آپ کو بتاتا بھی گیا ہوں، ساتھ ساتھ آپ نے لیڈ پینسل سے لکھ لینے تھے، ٹھیک ہے. اور ہماری یہ آج کی ریڈنگ اور ورڈ میننگ کمپلیٹ ہو گئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کل میں آپ کی کاپی بھی چیک کروں گا جس میں آپ کی ٹرانسلیشن انٹو انگلش نہ ہو تو چلیں اردو تو ہونی چاہیے اور ورڈ میننگز ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا. اوکے جی.